السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینے کے آغاز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس مسنون طریقے کے اپنانے میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ یہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ماہ محرم الحرام میں پہلا حکم اس ماہ میں کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ جاننا مقصود تھا کہ روزہ رکھ کر تو ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے لگیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ محرم الحرام میں دوسرا حکم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے کشادگی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر سے منقول ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ پاک سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کو شہید کر دیا گیا، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ تو یہاں ایک حدیث سنانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مخلوقات میں سب سے افضل درجے پر فائز ہیں، شہادت کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی، جس کی تمنا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر افسوس یا غم منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا،
وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی تڑپ لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ شہادت تو مومن کے لیے اعزاز ہے، لہٰذا اعزاز پر سوگ منانا جائز نہیں۔ محرم الحرام میں شادی بیاہ جیسے کاموں سے اعتراض کیا جاتا ہے، اس عمل سے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ مہینہ نحوست والا ہے اور اللہ پاک نے کوئی دن کوئی مہینہ نحوست والا نہیں بنایا۔ ایک سوال کیا گیا، بعض سنی جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارے جاتے، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیا گیا، تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، واللہ عالم۔ اللہ پاک مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے اور منکرین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔